آدم علیہ السلام کی بیوی تھی نا زوجہ، اس کا نام تھا حوا علیہ السلام۔ یہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہو گئی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، آدم علیہ السلام کی مشہور 3 بیٹے تھے، قابیل، حابیل اور شیس۔ یہ شیس جو تھی نا یہ پیغمبر تھے، اور 2 بیٹیاں مشہور ہیں، ایک کا نام ہے آزورہ اور دوسرے کا نام ہے اکلیمہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ابتدا میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ بہن بھائیوں میں نکاح وہ ہو سکتا تھا، بعد میں تو یہ حکم منسوخ ہوا، چونکہ خاندان کا معاملہ تھا کہ خاندان کیسے جو ہے نا معاشرہ کیسے وہ ترقی کرے، تو اس طرح نکاح وہ جائز تھا، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ جڑوا پیدا ہوتے تھے نا، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ تو مثال جو 2 بہن بھائی پہلے ہوتے تھے اور بعد میں دوسری بہن بھائی پیدا ہوئے، تو جو پہلے والے میں سے جو بھائی ہوتا تھا نا، وہ جو دوسری جڑوے میں سے جو بہن ہوتی تھی وہ ان سے اس کی شادی ہوتی تھی، اور جو پہلے میں جو بہن ہوتی تھی وہ جو دوسرے میں جڑوے میں اس کا بھائی پیدا ہوتا تھا نا، اسی کے ساتھ ان کے آپس میں وہ شادی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہوا، تو چونکہ حابیل تھے اور قابیل تھے، ان کی جو اس طرح شادی ہوئی، تو ظاہری بات ہے وہ بھی آپس میں اس طرح مطلب وہ بہن وہ بھائی تھے، تو ان کو وہ ناپسند تھی جن کے ساتھ قابیل سے شادی ہوئی تھی، وہ شکل سے تھوڑی خوبصورت نہیں، تو جو حابیل سے ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، چنانچہ اس نے اسی کے لیے جو نا حابیل کو وہ قتل کر دیا۔ یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو یہ ایک سوال بھی آتا ہے نا کہ پہلا قتل کس کے واسطے ہوا تھا؟ عورت کے واسطے ہوا تھا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے نا، تو بس یہ ذہن میں رکھ لیے، نام بھی میں نے بتا دیا اور پورا پس منظر جو تھا وہ بھی میں نے وہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نکاح کا ایک جوڑے کے درمیان آئلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کراتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتے ازدواج کو احسان کا نام دیا، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ۔ اصل میں احسان یا محسن اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یہاں یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ ایک ہوتا ہے محسن وہ ہوتا ہے جو شادی شدہ، اور ایک ہوتا ہے غیر محسن اس کو کہتے ہیں جو غیر شادی شدہ وہ ہو، تو یہ بھی ایک نام ہے، یہ بھی نوٹ کر لی۔ رشتے ازدواج منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے۔ ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنج اور راحت، بے لوث اور غم گسار وہ ہوتا ہے، اور مشکلات اور مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کی مددگار ہوتے ہیں۔ یکسوئی نصیب ہوتی ہے، سوچ، غور و فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان اور ان کے استعمال میں لانے والی آسانیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال تک پہنچ جاتا ہے جب گھر کے آنگن میں پھول جیسے بچے وہ آ جاتے ہیں، جو والدین کے آپس کے تعلق کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ ہر 2 طرف سے محبت اور احترام باہمی کا زمزمہ موجزن ہو جاتا ہے، اور گھر واقعی ایک جنت نظیر وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔